اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو تم پر صدقات کے بارے میں عیب لگاتے ہیں، اگر اس میں سے انہیں دے دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور بھی دے گا اور اس کا رسول بھی، ہمیں تو اللہ ہی چاہیے۔ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان کارکنوں کے لیے جو صدقات کے لیے کام پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی تکلیفیں قلب مطلوب ہیں اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جو تاوان بھرے اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی امداد میں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کس کو دے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 61 سے، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان ہے، کہو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور وہ رحمت ہے ان کے لیے جو تم میں اہل ایمان ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کریں اگر وہ مومن ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر ایسی سورہ نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھیدوں سے آگاہ کر دے۔ کہو کہ تم مذاق اڑا لو، اللہ یقیناً اسے ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور اگر تم ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہنسی اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہو کیا تم اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ آیت نمبر 67 سے، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں۔ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات نہیں کرتے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافقین بہت نافرمان ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور منکروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے بس ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ جس طرح تم سے اگلے لوگ وہ تم سے زور میں زیادہ تھے اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسا کہ تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی وہی بحثیں کیں جیسے بحثیں انہوں نے کی تھیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔
کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی؟ ان کے پاس ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ آئے، تو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ آیت نمبر 71 سے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے، باغوں کا، کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وعدہ ہے ستھرے مکانوں کی ہمیشگی کے باغوں میں، اور اللہ کی رضامندی جو سب سے بڑھ کر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر کڑے بن جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور وہ اسلام کے بعد منکر ہو گئے، اور انہوں نے وہ چاہا جو انہیں حاصل نہ ہو سکی، اور یہ صرف اس کا بدلہ تھا کہ انہیں اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اگر وہ توبہ کریں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ اعراض کریں تو خدا انہیں دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ آیت نمبر 75 سے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم صالح بن کر رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو وہ بخل کرنے لگے اور بے پرواہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ بس اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اس سے ملیں گے، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور اللہ تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر صدقات کرتے ہیں اور جو صرف اپنی محنت مزدوری میں سے دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں معاف کرنے والا نہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا، اور اللہ نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ آیت نمبر 81 سے۔ پیچھے رہ جانے والے اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہنے پر بہت خوش ہوئے، اور انہیں گراں گزرا کہ وہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، کہہ دو کہ دوزخ کی گرمی اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ جنگ تبوک کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بس وہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ بس اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں چلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلی بار بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا،
پس پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائیں اس پر تم کبھی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہیں دنیا میں عذاب دے، اس کے ذریعے سے انہیں دنیا میں عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ منکر ہوں۔ اور جب کوئی سورہ اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان کے مقدور والے تم سے رخصت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ انہوں نے اس کو پسند کیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، بس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، اور انہی کے لیے ہے خوبیاں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 90 سے۔ دیہاتی عربوں میں سے بھی بہانہ بنانے والے آئے کہ انہیں اجازت مل جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولے وہ بیٹھا رہے۔ ان میں سے جنہوں نے انکار کیا انہیں ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ کوئی گناہ کمزوروں پر نہیں ہے اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ نیک کاروں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جب تمہارے پاس آئیں کہ تم انہیں سواری دو، تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تمہیں اس پر سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس غم میں کہ انہیں کچھ میسر نہیں جو وہ خرچ کریں۔ الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو تم سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دل پر مہر کر دی، بس وہ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 94 سے۔ تم جب ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ کہہ دو کہ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے، بے شک اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ جب اللہ اور رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تم ان کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ یہ لوگ تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، بس تم ان سے درگزر کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلے میں اس کے جو وہ کرتے رہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ نافرمان لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں۔ دیہات والے کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا اس کے حدود سے بے خبر رہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ بری گردش خود انہی پر ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں
اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں قرب کا اور رسول کے لیے دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، ہاں بے شک یہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔